بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف الایجاب، حروف الایجاب جو ہیں، حروف ایجاب جو ہے ستۃ و چھ ہیں۔ حروف ایجاب جواب دینے کے لیے آتے ہیں، ثابت کرنا کسی چیز کو، اس بات کرنا۔ ایجاب منطق میں تو آپ یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، قبول کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ ایک وہ اگر اس لحاظ سے دیکھیں، فقہ کے لحاظ سے، تو ایجاب اور قبول وہ دو الگ چیزیں بنتی ہیں۔ ایجاب کا مطلب ہے پہلے سے اپنی قبولیت بتلانا، یا آفر کے ذریعے پہلے سے آفر کرتے ہوئے، پیشکش کرتے ہوئے اپنی قبولیت کو بتلانا۔ اس کو جو آگے ایکسپٹ کرے گا وہ قبولیت ہے۔ اب یہ دلہا کی طرف سے پہلے آئے تو ایجاب ادھر سے آیا، اگر یہ دلہن کی طرف سے پہلے آیا تو ایجاب ادھر سے آیا، اور دوسرا جو اس کو مانے گا تو وہ قبول کر لے گا، وہ تو اس معنی میں ہے۔ اور ایک آپ منطق میں ایجاب اور سلب پڑھتے آ رہے ہیں، وہ مثبت منفی کے معنی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک حروف ایجاب یہاں پر آیا ہے، تو حروف ایجاب کا مطلب جواب دینا، ایسے حروف جن سے آپ جواب دیتے ہیں، جن سے آپ جواب دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو بہرحال یہاں پر حروف ایجاب ستۃ کتنے ہیں جی؟ 6۔ نعم، بلا، ای، اجل، جیری، ان، کتنے ہو گئے؟ 6 حروف ہو گئے۔ اب ان 6 حروف کی آگے تشریح مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں اما نعم، بہرحال یہ جو نعم ہے، فلتقریری کلام سابق، تقریر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دہرانا، پختہ کرنا، ثابت کرنا۔ اما نعم، بہرحال یہ جو نعم صاحب ہیں، فلتقریری، پس یہ پختگی کے لیے آتے ہیں، کلام سابق، گزشتہ کلام کی پختگی کے لیے، گزشتہ کلام کی پختگی کے لیے۔ مثلا ایک آدمی آپ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نام، نام، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو کیا کر رہے ہیں؟ پختہ کر رہے ہیں۔ مثبتاً کان، چاہے یہ مثبت ہو کلام پہلے سے، او منفیاً، یا کیا ہو؟ منفی ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ اس کی پختگی کے لیے آتا ہے نام۔ اب دونوں کی مثالیں دے رہے ہیں جی، منفی کی، مثبت کی۔ اجا زیدن، کیا آیا زید؟ قلتا، تو کہے نعم، جی ہاں آیا۔ اب بتائیں یہ کہ مثبت کی تاکید ہے یا مثبت کی؟ دوسری مثال دیکھیں، اما جا زیدن، کیا زید نہیں آیا؟ کیا زید نہیں آیا؟ قلتا، تو کہے نعم، جی ہاں۔ تو بہرحال ایک میں مثبت کی تاکید اور ایک میں نفی کی تاکید، منفی کی تاکید۔ اچھا، نام صاحب کو انہوں نے کنارے پر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد چلے ہیں بلا کی طرف۔ بلا تختص، یہ خاص ہوتا ہے، بی ایجابی، ایجاب کرنے کے ساتھ، یعنی اس کام کو ثابت کرنے کے ساتھ، لکھیں اس کام کو ثابت کرنے کے لیے، ما نفیہ، جس کی نفی کی گئی ہو۔ تختص خاص ہے، بی ایجابی ما نفیہ، اس کام کو ثابت کرنے کے لیے جس کی نفی کی گئی ہو، جس کی کیا کی گئی ہو؟ نفی کی گئی ہو، یعنی جس کی نفی کی گئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ استفہاماً، اب آگے اس کی صورتیں 2 ہیں، صورتیں کتنی ہیں؟ 2 جی۔ نمبر 1 استفہاماً، بطور استفہام کے، نیچے آپ لکھ سکتے ہیں جملہ انشائیہ۔ یہ کیا بنے گا استفہامیہ؟ پھر انشائیہ۔ استفہام کس کی قسم ہے؟ انشائیہ کی۔ قَقَوْلِهِ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلے ایک نفی کی صورت آئی نہیں آئی؟ لستو، لیسا کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے۔ قالوا، کہ انہوں نے سب نے مل کر کہا، ساری روحوں نے کہا، جن میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب، یعنی جو بعد میں آنے والی روحیں تھیں۔ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو لستو سے نفی کی طرف بات جا رہی تھی، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو بلا نے آگے کہا کیوں نہیں ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا، بلا اس کے بعد آتا ہے نا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں احکم الحاکمین، بلا انت احکم الحاکمین۔ تو یہ گویا ماقبل کے کلام کیا کرتا ہے، جس کی پہلے نفی ہو چکی ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ جواب کرتا ہے۔ لیکن صورت پہلی کون سی بتا دی؟ استفہامی، اور یہ کون سا بنے گا؟ جملہ انشائیہ۔ او خبرن، نمبر 2 یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ اسی میں آتا ہے۔ او خبرن کما،
یہ یقال جیسے کہ تو کہا جاتا ہے لم یقم زید نہیں کھڑا ہوا زید، نہیں کھڑا ہوا زید، یہ خبر دی ہے اس نے، سوال نہیں کیا، نہیں کھڑا تھا زید جی. قلتا تو کہے بلا کیوں نہیں ہے، تو کو نظر نہیں آتا او دے بقد قام. اب دیکھیں یہاں پر خبر کے بعد آیا ہوا ہے، کس کے بعد آیا ہوا ہے؟ خبر کے بعد آیا ہوا ہے. جی جی اچھا جی یہ ہو گیا بلا. اب بلا کے بعد لفظ ہے ای للاثبات بعد الاستفہامی، بعد الاستفہامی، یہ ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. ای استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے، استفہام کے بعد جی اس بات کے لیے آتا ہے، لیکن استفہام کے بعد یہ تیسرا آ گیا. اوپر جو میں نے نمبر لکھوائی وہ نہیں ہے، مجموعی اعتبار سے یہ لفظ تیسرا ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ، اور اس کو قسم بھی لازم ہے، یعنی جب بھی ای آپ اس بات کے لیے لائیں گے تو اس کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ اوپر والوں کے ساتھ قسم ضروری تھی؟ نہیں تھی. کما اذا قیل، جیسے کہ کہا جاتا ہے حل کان کذا، کیا ہے اس طرح ہی بات؟ قلتا تو کہے ای واللہ، ای کا معنی وہی ہے جی ہاں، لیکن ای میں اتنی پاور نہیں ہے کہ آ کے جی ہاں کر سکے. اس کو ساتھ کس کو لانا پڑتا ہے؟ سفارشی قسم کو. ٹھیک ہے جی ای واللہ. اچھا جی اسی طرح وَأَجَل چوتھا آگے، وَأَجَل وَجَيْرِ وَإِنَّ، کتنے آگے؟ تینوں گٹھے آگے، چوتھا پانچواں چھٹا. لِتَصْدِيقِ الْخَبَرِ، یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، تینوں خبر کی، اور یہ نام کا ہی معنی دیتے ہیں. کس کا معنی دیتے ہیں؟ نام کا ہی. کما اذا قیل، جیسے کہ کہا جاتا ہے جاء زید، آیا زید، قلتا تو کہے اجل جی ہاں، جیری جی ہاں، ان جی ہاں. اب تینوں کی تشریح ایک جملے میں کر دی. ای اصدقک فی ھذا الخبر، میں تیری تصدیق کرتا ہوں اس خبر میں کہ واقعی زید آیا ہے، واقعی زید آیا ہے.